الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من لا نبي بعده ولا نبوة بعده من لا رسول بعده ولا رسالة بعده وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين ومن نهج نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد حمزہ بھاٹینا میں حاضری ہو رہی ہے، اور ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں، اتہاس میں دو روز بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک ہے 15 اگست اور ایک ہے 26 جنوری۔ گزشتہ کل 26 جنوری کی تاریخ تھی، اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ اصول کام آئے گا کہ جیسے موقع مناسبت سے کہی ہوئی بات سونے کی ڈلی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، موقع مناسبت سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح موقع مناسبت سے ٹاپک اختیار کر کے بیان کیا جائے تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ملتزم کے پاس 3 دعائیں کی تھی۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر 3 دعائیں کی تھیں، اور وہ تینوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ پہلی دعا یہ کی تھی، چونکہ اس وقت مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ان کے درمیان بد امنی بہت تھی، گزرنا مشکل ہوتا تھا، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ امن کا ماحول قائم ہو، بد امنی دور ہو۔ چنانچہ اس کے بعد آج کل کی موجودہ سعودی حکومت آئی اور پھر امن کا ایک ماحول قائم ہوا۔ اور دوسری دعا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ملتزم کے پاس یہ کی تھی کہ میں ابو داؤد شریف کی شرح لکھ رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ہے، اور دور حدیث شریف میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر انسان مکمل عالم نہیں بن پاتا ہے، تو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اس کی گائیڈ شرح لکھ رہے تھے، تو حضرت نے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے میرے مہربان رب، مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اس کی شرح نہ لکھ لوں۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ میں ابو داؤد شریف کی ایک لسانی شرح لکھی، امامت کا درجہ رکھتی ہے،
اور نمبر 3 تیسری یہ دعا کی کہ اللہ میری موت مدینہ المنورہ میں آئے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موقع مناسبت سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر ایک دعا کی۔ کیا دعا کی کہ اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں اور میں آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، آپ مجھے اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنی محبت، اپنا تعلق عطا فرمائیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ فضائل اعمال کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کی مقبولیت پوری دنیا میں ہے۔ تو چونکہ کل 26 جنوری کی تاریخ تھی، اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہم کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کا اتہاس اس وقت جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ صحیح اتہاس آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے، جو قوم اپنے اتہاس کو بھول جاتی ہے، پھر اس کا وجود اس صفحہ ہستی سے بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اندھیریوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ اور ہمارا اتہاس الحمدللہ بہت زندہ اتہاس ہے۔ 15 اگست اس کو ہم اردو میں یوم آزادی کہتے ہیں، گجراتی میں اس کو سواتنتریہ دیوس کہتے ہیں، اور انگلش میں انڈیپینڈنس ڈے 15 اگست کو کہتے ہیں، اور 26 جنوری کو اردو میں یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ لوک شاشن، لوکونو لوکو دوارا چالتو شاشن ایٹلے لوک شاشن، یہ جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں، تو سب کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد تو ہوا، لیکن اس کے بعد قانون کی ضرورت ہے، جس قانون کے سائے میں ہم اپنی زندگی اطمینان والی، آرام والی گزار سکیں۔ اسی قانون سازی کے لیے پھر ایک عرصہ لگا، اور بالآخر 26 جنوری 1950 کو قانون سازی ہوئی۔ اسی لیے آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں، اور اسی دن کو گجراتی میں پرجاستاک دیوس کہتے ہیں، انگلش میں ریپبلک ڈے کہتے ہیں، اور ہندی میں گنتنتر دیوس کہتے ہیں۔ انگریز اس ملک پر قابض ہوا، اس نے قبضہ جمایا، اور وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ جب تک قرآن اور اہل قرآن کو ختم نہ کیا جائے، مسلمانوں کو ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ افسوس اس بات کا ہے، اسکول کے بچے کو پوچھیں، جی بیٹا وطن کی آزادی کے لیے جنہوں نے جنگ لڑی تھی تمہیں کتنے مسلمانوں کے نام معلوم ہیں؟ بہت بہت تو 2-4 بتائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان، خان عبدالغفار خان، جن کو سرحدی گاندھی کہتے ہیں، انگریز نام سنتا تھا تو کانپ جاتا تھا۔ خان عبدالغفار خان بڑی وجاہت والی شخصیت تھی۔ 2-3 نام بتائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو موقع ہو اس کے مطابق مسلمان اپنی تاریخ پڑھیں، جو موقع ہو اس کے مطابق بیانات ہو، تاکہ ہمیں ہماری حقیقت سمجھ میں آئے، ہمارا کیا مقام ہے۔ انگریز کی پہلی چاہت یہی تھی کہ مدارس کو ختم کر دیا جائے، مدرسے بند ہوں گے، قرآن ختم ہوں گے، اور علماء کرام کو جب ہم دنیا سے رخصت کریں گے، ان کو شہید کریں گے، تبھی ہم یہاں حکومت کر سکتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی جو 10 مئی 1857 کو شروع ہوئی تھی، 10 مئی 1857 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور 20 ستمبر 1857 کو یہ جنگ ختم ہوئی۔ کل 133 روز ہوتے ہیں۔ ان 133 دنوں میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ یہ تاریخ ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ انگریز اسی کو غدر کہتے ہیں، بغاوت، اور ہم گجراتی میں اس کو وپلو کہتے ہیں۔ 1857 وپلو، اس کی جو تاریخ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے صحیح ہے۔ 133 دنوں کی اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، لال قلعہ سے ہمارے ہندوستانی جھنڈے کو اتار دیا گیا، اور
بہادر شاہ ظفر کو پھر رنگون بھیج دیا گیا۔ صبح صبح جب ناشتے کے لیے بہادر شاہ ظفر کے سامنے تشت پیش کیا گیا، وہ تھالی رکھی گئی، آپ جانتے ہیں وہ تھالی میں کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کے 3 جوان العمر بیٹوں کی، شہزادوں کے سر تھے، ان کی کھوپڑیاں تھیں جو اس تھالی میں رکھی ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر نے واویلا نہیں کیا ہائے میرے بچے مر گئے، بلکہ کہا کہ یہ تیموری شہزادوں کی شان ہے، وہ سر کٹا تو دیتے ہیں، سر جھکاتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا۔ آج بھی رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کی قبر موجود ہے۔ جواہر لال نہرو کو بھی رنگون کی جیل میں قید کیا گیا تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہاں ہمارے مغل بادشاہ کے دور کے آخری بادشاہ کی قبر ہے، تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی قبر پر کھڑے ہو کر پرتیجنا لی تھی، عزم کیا تھا کہ جب دیش آزاد ہوگا میں تمہاری قبر کو یہاں سے اٹھا کر ہندوستان منتقل کروں گا، لال قلعے میں تمہاری قبر ہوگی، تمہاری بھی ایک شان ہوگی۔ جب دیش آزاد ہوا تو پارلیمنٹ میں جواہر لال نہرو نے یہ قانون پاس کروانے کی کوشش کی کہ قبر کو وہاں سے یہاں منتقل کرنا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ پہلے فتویٰ تو معلوم کریں کہ کیا کسی مسلمان کی قبر یہاں سے وہاں منتقل کی جا سکتی ہے؟ پھر معلوم کیا گیا تو منع کیا گیا کہ اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ یہ تاریخ ہے جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد 1857 کے بعد 3 سال گزرے تھے 1860 تک۔ ان 3 سالوں میں 22,500 ساڑھے 22,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ 1861 کا سال، 1861 کے سال میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے، اس لیے کہ انگریز جانتا تھا جب تک قرآن کو ختم نہیں کریں گے، اہل قرآن کو ختم نہیں کریں گے، وہاں تک ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی یہی چاہت تھی کہ انگریزوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے، ان کو بھگایا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بڑے مکار ہیں، چالاک ہیں۔ اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جب سے بالغ ہوئے تھے، موت تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، درود شریف پڑھنے والے تھے، بد نظری نہیں کی، حالانکہ بادشاہ تھے، خوبصورت خوبصورت باندیاں نوکرانیاں ان کے سامنے گھومنے والی تھی، لیکن کبھی بد نظری نہیں کی، یہ تاریخ ہے۔ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، صاحب ترتیب تھے، راتوں کو رونے والے تھے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کر دیا گیا، جنرل ہارس نے آپ کی ناش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 3 روز تک شاہ سلطان ٹیپو شہید کے ناش کے قریب بھی جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، یہ مسلمان تھے، ایمانی پاور اتنا مضبوط تھا۔ اس طرف سراج الدولہ کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اور جب اس طرف قرآن کو، اہل قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی تو انگریز نے پھر قدم بڑھایا مدرسوں کی طرف، اور 4,000 مدرسے بند کر دیے گئے۔ اس وقت انڈیا میں 3 بڑے مرکز تھے، ایک دہلی میں مرکز تھا قرآن و حدیث کا، لکھنؤ میں مرکز تھا فقہ اور اصول فقہ کا، اور خیر آباد میں مرکز تھا فنون کا۔ انگریز کو جب معلوم ہوا کہ 3 بڑے مدرسے تو یہاں ہیں، یہ تو بڑے مرکز ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے فوراً ان کو قبضے میں کیے۔ اس کے علاوہ 4,000 مدرسے بند کر دیے گئے۔ مال جائے تو واپس آنے کی امید ہے، جان جائے تو شہادت نصیب ہوگی، لیکن ایمان جائے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ہمیں تاریخ بھی معلوم نہیں ہے۔ 15 محرم الحرام 1283، 15 محرم الحرام 1283 مطابق 31 مئی 1866 بروز جمعرات کا وہ دن تھا۔ چھتہ مسجد کی صحن میں انار کے درخت کے نیچے ایک ملا محمود ہے اور سامنے بیٹھنے والا بھی محمود حسن ہے، ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے، انار کا درخت ہے، اس کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ 1866 کا سال، 31 مئی اور 15 محرم الحرام 1283 سن ہجری۔ اور آج ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی مقبولیت میں ایک واقعہ آپ کو سنا کر مین پوائنٹ پر آتا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، یہ بہت لمبی تاریخ ہے، کئی اس کے پردے ہیں جو اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن مختصر وقت ہے۔
दारुल देवबंद बन गया, तलबा आने लगे, पढ़ने वाले बच्चे आने लगे। मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू इसके दूसरे मोहतमिम बने। एक स्टूडेंट्स आया और उसने कहा कि हज़रत आपके मदरसे के मतबख में जो सालन पकता है वो सालन से तो वज़ू भी कर सकते हैं, कभी आप देखते नहीं सालन कैसा बनाया जा रहा है। हज़रत ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा तू मेरे मदरसे का तालिब इल्म नहीं है, तू मेरे मदरसे में नहीं पढ़ता है। बावर्ची से कहा कि भाई तहकीक करो, बच्चा मदरसे में पढ़ता है? उसने कहा हज़रत नाम है रजिस्टर में, खाने के वक्त पर हाजिर हो जाता है। उस्ताद मोहतरम से पूछा गया, बताया जी हज़रत हाजिर हो जाता है, नाम मौजूद है। लेकिन जब ज़्यादा तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये बच्चा तालिब इल्म नहीं था, स्टूडेंट्स नहीं था, खाने के वक्त पर तालिब इल्म की शक्ल बनाकर आ जाता था। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, बावर्ची भी परेशान, उस्ताद मोहतरम भी परेशान। पूछा हज़रत आपने कैसे पहचाना कि ये हमारे मदरसे का तालिब इल्म नहीं है? वाह वाह, क्या दारुल उलूम देवबंद की मकबूलियत है, क्या हसीन ख्वाब है। हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कहा कि जब मैं इस मदरसे का मोहतमिम बना, प्रिंसिपल बना, तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, एक कुआं है और मदरसे में पढ़ने वाले सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, सफ़ में खड़े हैं और बारी बारी आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल कुएं से पानी निकाल कर उन बच्चों को दे रहे हैं। तो उस सफ़ में ये तालिब इल्म नहीं था, इसलिए मैंने देख कर अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि मैं भी एक तरफ खड़ा था और मैं बच्चों को देखता जा रहा था। उस वक्त ये तालिब इल्म नहीं था। मालूम हुआ कि ये बच्चा हमारे मदरसे में नहीं पढ़ता है। और यही वो उलमा थे जिन्होंने अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ पेश की। सब कुछ करने के बाद भी अल्लाह पर भरोसा करके, रातों को रो करके देश को आज़ादी दिलाई है। और आज हमारा हाल ये है कि हम अपने सही इतिहास से नावाकिफ़ हैं। मैं आपको कहता हूँ, पढ़ो, अपनी तारीख़ पढ़ो। भटकने वालों, हम तो मोबाइल के ग़ुलाम बन गए। मस्जिद में दाखिल होते हैं तो भी मोबाइल देखते देखते आए, जैसे नमाज पूरी हुई मोबाइल देखते देखते गए। क्या देखना है? कोई मैसेज है अल्लाह ताला की तरफ से कि मतलब हमने तुम्हारी नमाज कबूल कर ली? क्या देखना है? मस्जिद ने भी मोबाइल, बाहर भी कोई तारीख़ इतिहास पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं। इतिहास पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ते। एक वक्त था कि ये आँखें उलमाए किराम को देखकर ठंडी होती थी। एक वक्त था कि ये आँखें मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देखती थी तो ठंडी हो जाया करती थी। आज ये हाल है कि उलमा के पीछे पड़े। एक वक्त था कि उंगलियां कुरान की लकीरों पर, आयतों पर फिरती थी, दिलों को सुकून मिला करता था। आजकल का नौजवान मोबाइल में से ऊंचा नहीं आता। तारीख़ कब पढ़ेगा, कुरान कब पढ़ेगा, उलमा की सोहबत कब इख्तियार करेगा? आखिर में एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम इस मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, हमारा पूरा हक है इस मुल्क में हम रहेंगे। मोहब्बत और प्रेम हमारे इस देश की निशानी है। लिहाजा हमें अपने दिल को पाक साफ करने की ज़रूरत है। इस दिल में किसी के मुतालिक कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावतें ना हो, दुश्मनियाँ ना हो, बिरादरान वतन के साथ हमारा सलूक बहुत अच्छा हो। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक गैर मुस्लिम ने एक कॉलोनी बनाई और उसने ऐलान किया, मैं अपनी इस कॉलोनी में किसी भी मुसलमान को घर नहीं दे सकता, फ्लैट नहीं दे सकता। और कुछ मुसलमान थे, वो चाहते थे कि हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाए। एक बड़ा मुखिया मुसलमान था, ये सब उसके पास गए, कहा भाई बिल्डर से बोलो, रिक्वेस्ट करो कि हमको रहने का मकान दे दिया जाए। अब ये लोग मुखिया के साथ गए तो उस हिंदू बिल्डर ने कहा कि मैं मुसलमानों को इसलिए अपने फ्लैट में रहने का मौका नहीं देता हूँ, इसलिए कि मुसलमान जहाँ भी होते हैं वो 3 बड़ी खराबियाँ करते हैं। मुसलमानों में 3 बड़ी खराबियाँ होती है। ये हमारी गैरत को झंझोड़ा जा रहा है। इस्लाम हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है जिसकी आम तालीम है सफाई का अहतमाम करो, जिसकी तालीम है झगड़े न हो, जिसका पहला पैगाम ही इक़रा का है। उसने कहा गैर मुस्लिम बिल्डर ने कि मुसलमान जहाँ भी होते हैं उनमें 3 खराबियाँ होती है। पहली बात, ना ये दुनिया जानते हैं ना दीन जानते हैं, कुछ भी पढ़े नहीं होते, 2-2 4 भी नहीं आता है, पूछे कितना है, 2-2 4 रोटी है। मुसलमानों का ये हाल होता है, जहालत उनमें आम होती है। और जाहिल हो मेरे फ्लैट में रहेंगे तो जहालत पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगी। दूसरी बात, मुसलमान जहाँ भी रहते हैं झगड़े बहुत करते हैं। मुफ्ती आसिफ साहब बॉम्बे वाले फरमा रहे थे कि मैं एक इलाके में गया तो रात के 12 बजे थे, तकरीबन 50 से 100 मुसलमान रास्ते पर खड़े और आपस में लड़ रहे हैं।
مسلمان لڑنے والے رہتے ہیں؟ ارے مسلمان تو محبت اور پیار کا پیغام دینے والے ہیں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے محبتوں کو عام کریں. نفرتوں کی آگ تو بہت جل رہی ہے. آج ہمیں محبت کے پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے. بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا بہترین سلوک ہو. ماں باپ ہمارے سر کے تاج ہے. مسجد کے امام، مؤذن، علماء کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا سرور ہے. ان کی عزت عظمت ہمارے دل میں ہو. قرآن کریم سے محبت ہو، اہل قرآن سے محبت ہو. درس قرآن کی محفل مجلس ہر مسجد میں ہونی چاہیے. ہفتہ واری درس قرآن ہو تاکہ ہمیں معلوم ہو قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہماری جہالت ختم ہو، جھگڑے جو آپس میں ہو رہے ہیں وہ ختم ہو. اور تیسری بات اس غیر مسلم بلڈر نے یہ کہی، میرے پاس اس واقعے کے دو حوالے ہیں، ایک نہیں، میں آپ کو دو حوالے دے سکتا ہوں. ایک تو خطبات آسان دین کی پہلی جلد اور پیام عرفات، ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. اس غیر مسلم بلڈر نے کہا جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں صفائی نہیں ہوتی. اور یہ وہ علاقہ ہے اس طرف کا جہاں میں اکثر جب بھی آتا ہوں، بہت کم میرا آنا ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں صفائی کا کوئی اہتمام نہیں. صفائی ستھرائی آدھا ایمان، یہ تو اسلام کا پیغام ہے. صفائی، صاف ستھرائی. اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے اسے بھی پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات، ہمارے نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، بہت سے اس میں سے ابھی غیر شادی شدہ ہوں گے، شادی نہیں ہوئی ہوگی. علماء نے ایک بات لکھی ہے، میں آپ کو سناؤں. زبردست بات لکھی ہے کہ جس نوجوان کی شادی نہ ہو رہی ہو، رشتے ہی نہیں آتے ہو، تو وہ ایک کام کرے، مسجد اس نیت سے صاف کرے کہ اللہ اگر میں شادی نہیں کروں گا میرا دل خراب ہوگا، میری آنکھیں خراب ہوگی. شادی کروں گا تو میرے دل کو سکون پہنچے گا. تو اللہ میں آپ کے گھر کو صاف کر رہا ہوں، آپ شادی کا انتظام کر دیجیے تاکہ میرا دل بھی صاف ہو جائے. علماء نے لکھا ہے، نماز کے اسرار و رموز کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو نوجوان مسجد کی صفائی اس نیت سے کرے گا کہ اللہ میرے لیے ایک نیک جوڑے کا انتظام کر دے تاکہ میرا دل صاف ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام کر دیں گے. تو بھائیوں، پیغام سمجھ میں آیا. جہالت کو ختم کریں. اگر تعلیم بالغاں کا اہتمام ہے، یہاں قرآن کریم بڑوں کو پڑھایا جاتا ہے تو بڑے آئیں پڑھیں. مکتب کا نظام مضبوط کریں، جماعتوں میں جائیں، سیکھیں، علماء کی مجلسوں میں بھاگ کر آئیں. چونکہ علماء آج کل زیادہ آ رہے ہیں اس لیے ہمیں ان کا کوئی اہتمام نہیں ہے مجلسوں کا. یاد رکھنا علماء ہمارے سر کے تاج ہے. یہ راتوں کو روتے ہیں تو ہم دن میں ہنستے ہیں، یہ راتوں کو رونا بند کر دیں گے تو دن میں ہنسنا مشکل ہو جائے گا. اور نمبر 2، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو. اپنے گھروں کے سامنے کا آنگن، اپنا گھر، اپنا دل، سب کچھ صاف ہو. اور نمبر 3 پر ہمارے اندر سے جھگڑے ختم ہو، ہم محبتوں کے ساتھ رہے. برادران وطن کو بھی گلے سے لگائے. ان کے تہواروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تہواروں میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ انگریز تو چلا گیا لیکن انگریزیت چھوڑ گیا ہے. مسلمانوں کے بچوں کے بال، ان کی چال، پھٹے ہوئے کپڑے، یہ سب انگریزیت ہے. ہمیں انگریزیت سے بھی نفرت کرنا ہے اور انگریز کے جو طریقے تھے سب کچھ چھوڑنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے. بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں، ہمارے دل کو اپنی محبت کا صحیح معنوں میں مرکز بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی ستھرائی کا ذوق عطا فرمائیں. آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.